السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. زید احمد صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی بہت مہربانی، ہمیں ٹائم دیتے ہیں. زید احمد صاحب السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ سر. سر آج کل ایک بہت خبر چل رہی ہے کہ امریکہ ہمیں دباؤ کا شکار کر رہا ہے کہ ہمیں امریکن کو حملہ کرنے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے بھی اڈے دیے جائیں، جبکہ یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اڈے دینے سے انکار کر دیا. لیکن کچھ سیکشن یہ بھی کہتے ہیں کہ اندر خانے ہمارا آپس میں کوئی اس طرح کا خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے یا ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے. آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، یہ بات تو بہت عرصہ پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ امریکن جب افغانستان سے نکلیں گے تو اس خطے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ان کی پہلی چوائس یہی ہوگی کہ پاکستان میں فوجی اڈے قائم کریں، کیونکہ جو امریکن گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس پورے ریجن کے، وہ صرف افغان طالبان تک محدود نہیں ہے کہ افغان طالبان کو یا پولیٹیکل اسلام کو طاقت میں آنے سے روکنا ہے. پولیٹیکل اسلام ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان کے لیے کہ کہیں پہ ایک اسلامی حکومت بن گئی تو رول ماڈل بن جائے گی باقی ملکوں میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ بھی نظر رکھنی ہے. یہ ان کا کانسیپٹ ڈاکٹرن بہت پرانا ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیل گئی ہے، پاکستان میں فساد پھیل گیا ہے، پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں، لہٰذا امریکن فوج جا کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کر لیتی ہے. یہ اپنی فلموں کے ذریعے، اپنے رائٹ اپس کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے میڈیا انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے یہ تصور پوری دنیا میں بلڈ کرتے رہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں. تیسرا، انہوں نے چائنا جو ایکسٹینشن آف چائنا جو فورس پروجیکشن ہے، جو چائنا اپنی سافٹ پاور کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ان کو اڈے چاہیے. چوتھا، انہوں نے کنٹینمنٹ آف رشیا کو روکنے کے لیے ان کو چاہیے. 5-6 بڑے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں یو ایس فارن پالیسی کے. تو وہ آئے بھی اسی مقصد کے لیے افغانستان میں تھے. اب افغانستان میں ان کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ جنگ طالبان نے ان کو یہ بہت مشکل کر دیا. اب وہ ایسے ایریا میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر جنگ نہ ہو، یعنی پاکستان میں آ کے اپنے بیسز. اگر پاکستان نے بیسز ان کو نہ دیے تو انڈیا ان کو آفر کر رہا ہے جموں اینڈ کشمیر کے ایریا کے اندر. یہ فیکٹ ہے یہ بات بھی کہ جموں و کشمیر کے اندر بھی امریکن ٹیمز جا کے بیسز دیکھ چکی ہیں، نئے رن ویز بن رہے ہیں، نئی اسٹرپس بن رہی ہیں، نئے باقاعدہ انڈیا کو بلینز آف ڈالرز دیے گئے ہیں اس کام کے لیے کہ جموں و کشمیر کے اندر پورا جال بچھائے ایئر بیسز کے لیے. وہ کہنے کو چائنا کے خلاف امریکہ کا خوف استعمال کر کے اپنی ملٹری بلڈ اپ اور پریپریشنز انڈیا جو کر رہا ہے، اصل میں انڈیا کا مقصد پاکستان ہے. انڈیا کبھی چائنا سے نہیں لڑے گا، وہ پاکستان کے خلاف. مگر چائنا کو روکنے کے لیے اگر ایک امریکن بیس لداخ میں یا کشمیر میں بن جاتا ہے جا کے، تو وہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر سامنے امریکہ کھڑا ہوگا تو چائنا پھر اس کے آگے انگیج کرتے ہوئے، جس طرح اس نے انڈین آرمی کو مارا تھا ویسے امریکن آرمی کو نہیں مار سکتے کیونکہ اس میں پھر بڑی جنگ ہو جائے گی. اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ سخت دباؤ ڈال رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی قوم کا مزاج اب وہ نہیں ہے جو 9/11 کے بعد تھا. 9/11 کے بعد ہم نے مظاہرے کیے تھے، مشرف ایک تھا. اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس کو لوگوں کے مزاج اور لوگوں کی مرضی کے بارے میں سینسٹیو ہونا پڑتا ہے. انہوں نے اگلا الیکشن میں جانا ہے، یہ سوچ اگلا الیکشن زیادہ دور نہیں ہے. امریکن بیسز دے کے ان کو پتا ہے کہ حکومت کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ کوئی قوم ان پہ اعتبار نہیں کرے گی. کیونکہ یہ تو اسی بات کے خلاف تو ساری کیمپین عمران نے لڑی تھی کہ ہم دوسروں کی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور اپنی سرزمین کو دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے وغیرہ. اگر آپ وہی سب کچھ اس پہ بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد آپ کی کریڈیبلٹی کچھ بھی نہیں رہے گی. یہ مجھے معلوم ہے کہ امریکن دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان آرمی اور پاکستانی پیٹریوٹس جو ہیں اس بات کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہ سوسائڈ ہے. آپ چائنا سے بھی ناراض ہو جائیں گے، اب چائنا سے تعلقات بالکل خراب. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سی پیک بھی یہاں سے گزاریں اور سی پیک کے اوپر امریکن بیس بھی رکھیں. وہ سی پیک بنی اسی لیے رہا تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں سامنے امریکن بیسز بنے ہوئے ہیں جو کہ چائنا کی ٹریڈنگ روٹ کو روکتے ہیں، اس کی جو سی لائن آف کمیونیکیشن ہے اس کو بلاک کرتے ہیں. تو چائنا اسی کو بائی پاس کرنے کے لیے تو پاکستان سے گزر رہا تھا. اور اگر پاکستان میں بھی امریکن بیسز ہو جائیں تو پھر چائنا کا اسٹریٹجک انٹرسٹ کہاں گیا؟ وہ تو آپ نے اڑا کے رکھ دیا اس کو. پھر آپ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ امریکن کیمپ میں جائیں گے یا چائنیز کیمپ میں جائیں گے. ان 2 بحری جہازوں میں آپ کشتیوں بھی نہیں کہوں گا میں، 2 بڑے بحری جہازوں میں آپ ایک ساتھ پاؤں رکھ کے مختلف ڈائریکشن پہ نہیں جا سکتے. اس کے ساتھ بھی دوریاں ہو جائے گی، سب چیز آپ کو ایران کے ساتھ بھی دوری ہو جائے گی. آپ افغان طالبان کو بھی اپنا دشمن بنا لیں گے، آپ روس کو اپنا دشمن بنا لیں گے، آپ چین کو اپنا دشمن بنا لیں گے اور اپنی قوم کو اپنا دشمن بنا. یہ تو بالکل ہی برا فیصلہ، مطلب بہت ہی برا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عمران خان صرف ایک الیکشن لڑنے کی تیاری کے سلسلے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یا وہ واقعی ایک محب وطن پاکستانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعی ایک لیڈر بھی دیا ہے جو اس چیز پہ سٹینڈ لے سکتا ہے؟ عمران کی نیتوں پہ میں نہیں بات. جس طرح پرویز مشرف ہے، بہت لوگ ان کے بارے میں ان کو غدار کہتے ہیں، میں بالکل غدار نہیں کہتا. پرسنلی فیل ہوتا بہت ہائیلی پیٹریوٹ مین، بہت زیادہ محب وطن تھے.
لیکن انہوں نے بیڑا غرق اگر پاکستان کا کیا تو اپنے غلط فیصلوں اور اپنے غلط مشیروں کی وجہ سے. زرداری کے بارے میں مجھ سے پوچھیے کہ کیا محب وطن ہے, میں کہوں ہرگز نہیں. یہ ہے غدار ابن غدار, مطلب اس کا باپ بھی قائد اعظم کو گالی دیتا تھا, یہ خود بھی پاکستان کی جڑیں کاٹتا ہے نظریاتی. نواز شریف کے بارے میں پوچھیں, میں کہوں گا غدار ابن غدار ہے, یہ بالکل پاکستان کی نظریاتی طور پر دشمن ہے. الطاف حسین نظریاتی طور پر دشمن ہے. عمران کو میں پاکستان کا نظریاتی دشمن نہیں کہتا, لیکن اس کو مشرف سے ایکویٹ کرتا ہوں کہ غلط ایڈوائزرز, اپنی کوئی نالج نہیں ہے جیو پالیٹکس کی, اپنی کوئی نالج نہیں ہے پولیٹیکل سائنس کی, اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ریجنل جیو پالیٹکس اور ڈائنامکس آف ہسٹری کی. یہ جو کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں, مغرب کو دھیلا بھی نہیں جانتے. یہ مغرب کی رنگین زندگی کو جانتے ہوں گے لیکن مغرب کی سازشوں کو نہیں جانتے. یہ نہیں جانتے کہ مغرب مسلم دنیا میں کیا سازشیں پھیلا رہا ہے, کس طرح بیلفور ڈکلیریشن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد خلافت عثمانیہ کو کیسے توڑا, دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کا قیام, پھر ہمارے فاؤنڈنگ فادرز جو آئیڈیالوجیکل نالجبل ویژنری آدمی تھے. لوگ کمپیئر کرتے ہیں یہ قائد اعظم کے بعد ایک اور ہمیں لیڈر ملا. قائد اعظم کی توہین نہ کریں پلیز, کیونکہ قائد اعظم زندگی میں انہوں نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا. نالجبل مین, از آنریبل مین, ریسپیکٹڈ آل اوور دا ورلڈ. اس زمانے میں بھی قائد اعظم کی انٹیگریٹی اور ان کی اسٹرینتھ آف کیریکٹر یہ ہے کہ اپنے پاس ملک نہیں ہے اور فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ اس وقت برٹش امپائر کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جنگ کر دیں گے, ہم بغاوت برپا کر دیں گے پورے انڈیا میں. 40s 30s کی بات ہے, جو اپنا ملک نہیں ہے. تو ڈونٹ کمپیئر قائد اعظم ود عمران. عمران ہیز ویری بیڈ ایڈوائزرز, اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ ایڈوائزر تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں. پہلے انہوں نے پولیو کا جو ایڈوائزر لگایا, اس نے پولیو کیمپین بڑا کر کے کرپشن کر کے کھا گیا. پھر ظفر مرزا کو لگا, اور جس طرح یہ ایڈوائزر ہر تیسرے دن چینج کرتے ہیں. سو آئی پرسنلی فیل کہ یہ یقیناً اچھی انٹینشنز کے ساتھ آیا تھا. یہ سمجھتا تھا کہ میں شاید بہت بڑی اچھی ٹیم لے کر آ رہا ہوں, ملک میں انقلاب برپا کر دوں گا. لیکن یہ بات مجھے معلوم تھی, دیکھنے والوں کو معلوم تھی. الیکشن سے پہلے ہی میں نے مزاحمت کی تھی. میں نے کہا تھا عمران سے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں, کیونکہ آپ نہیں چلا سکیں گے, آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ سب جو لوگ چلا رہے ہیں سارے اسپیشل ایڈوائزرز ہیں. یہ ٹیم تو نہیں ہے ان کی, یہ تو وہ ہیں جو باہر سے امپورٹ کیے ہوئے لوگ ہیں, معین قریشی کی طرح. یہ سارے ہم پورا پاکستان ہمیشہ معین قریشی سے چلاتے رہے, امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے لے کر آتے ہیں, وہ ڈیوٹی کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا ہوتا کہاں سے آیا. چاہے باقر رضا ہو, چاہے معید یوسف ہو, چاہے یہ سارے امپورٹڈ لوگ ہیں, چاہے ڈاکٹر فیصل ہو, یہ سب امپورٹڈ لوگ ہیں. ان میں کوئی آدمی پاکستان سے اس کی لائلٹی ڈیفائن نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, بلکہ ان کا سارا بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ دشمنوں کے ساتھ کام کرتے رہے. سو آئی ایم انکمفرٹیبل ود دم. عمران کی سنسیریٹی اپنی جگہ پر, لیکن سنسیریٹی کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی چاہیے. نگاہ بلند, سخن دل نواز, جہاں پرسوز, 3 ایٹریبیوٹ چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک ایٹریبیوٹ بھی آپ میں نہ ہو تو خالی ہینڈسم اور سنسیئر ہونے سے کام نہیں چلتا, ریاستیں نہیں چلتی اس طرح. سو اسی لیے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اچھا سر, ویسے تو بہت بڑا لیکچر دیا جا سکتا ہے, بہت کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, لیکن ایک آدھ فکرے میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے عمران خان کو اس صورت حال میں؟ وہ ہمارا وزیر اعظم تو ہے ہی ہے نا, اپنے ایڈوائزر بدلیں. کہاں سے لائیں سر؟ وہ پاکستان میں سارے موجود ہیں. ایسی کوئی کیا پاکستان کے 22 کروڑ میں اچھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ ہوں گے, لیکن رسائی کیا, جس طرح یہ معید یوسف کیسے آیا, وہ تو چونکہ کون لے کر آیا اس کو, مجھے بتائیں آپ. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, there is some powers around کہ جو باقر رضا کو کون ڈھونڈ کے لایا کہ جب سے اٹھا کے یہاں لایا جائے. نہیں, وہ تو بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں نا سر, ان کی رسائی ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ ایک بہت اچھا ہے, پروفیسر ہے کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں. پاکستان میں اعلیٰ ترین پیٹریوٹس, اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ قابل خاندانی لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں ٹریک ریکارڈ پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے شعبے میں. مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں, غلام اسحاق خان کہاں سے آئے تھے؟ سر وہ تو انہوں نے سفر کیا نا, کہاں سے آئے؟ ایک سفر کیا تھا, ایک پٹواری سے تحصیلدار سے شروع ہوئے تھے اور ملک کے صدر بن گئے جا کے. اس طرح کے ہزاروں لوگ پاکستان. قدرت لے, میں تو سمجھوں گا قدرت نے ان کے لیے راستہ بنایا, پانی جس طرح راستہ بنا. بات ٹھیک ہو گیا, لیکن بات میں آپ کو یہ جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلام اسحاق خان جیسے لوگ پاکستان میں ہیں, ختم نہیں ہو گیا پاکستان, بنجر نہیں ہے. صحیح, ہاں, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں سر. تو جب پاکستان میں ایسے جن کی زندگیاں 30-40 سال پاکستان کی خدمت کرتے گزری ہیں, کوئی ایگریکلچر میں ہے, کوئی کسی نے ہیلتھ میں کام کیا ہے, کسی نے نیشنل پالیسی ڈیولپمنٹ میں کیا ہے, کسی نے فارن پالیسی میں کیا ہے, کسی نے ڈیفنس میں کیا ہے, کسی نے انجینئرنگ. ہر آدمی کی زندگی پاکستان میں سارے حرام کھانے والے نہیں ہیں. حلال نوکری کر کے, پاکستان کی خدمت کر کے, پاکستان کو غیر معمولی پاکستان کے اوپر جان قربان کر کے, اپنا خون پسینہ لگا کر عزت سے ریٹائر ہو کے الگ ہو کے ایسے لوگ ہیں. ان کو تلاش کریں, ان کو نکالیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ایجپٹ کا IMF کا آدمی لا کے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگائیں, یا پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آپ IMF سے آدمی امپورٹ کریں, یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے CIA کے تھنک ٹینک سے آدمی اٹھائیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دس. آپ اپنے, کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران کی جیسے آپ نے کہا رکھنا ہے, عمران کو ظاہر حکومت وقت کے خلاف بغاوت تو نہیں کر رہے, لیکن اس کو نصیحت کر سکتے ہیں. نصیحت سب سے اچھی یہی ہے کہ اپنے مشیر تبدیل کریں, کیونکہ حدیث شریف میں بھی یہ بات آتی ہے
کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بادشاہ کی خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھے مشیر عطا کرتا ہے. یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ اچھے مشیر جمع کرے. ہر بادشاہ ہر سبجیکٹ میں قابل نہیں ہوتا, لیکن اس کے مشیر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں. مشرف بہت قابل اور پیٹریوٹک جنرل تھا, اس کا بیڑا غرق اس کے مشیروں نے کیا. ان کو تو خود بھی اقتدار سے بہت محبت ہو گئی تھی. یہ مشیر, جب آپ خوشامد کرنے والا مشیر اس کو کہتے ہیں نا. اچھا مشیر وہ ہوتا ہے جو آپ کے چہرے پر آپ کی غلطیاں بھی بتائے نا. اچھا مشیر کیا مطلب ہے؟ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اے گڈ ایڈوائزر؟ گڈ ایڈوائزر کبھی آپ کو متکبر نہیں ہونے دے گا. ایک اچھا مشیر کبھی آپ کو اقتدار سے محبت نہیں کرنے دے گا. ایک اچھا مشیر آپ کو عاجز رکھے گا, آپ کو ہر وقت یہ بتائے گا کہ آپ نے اللہ کے یہاں جواب دینا. اس کو اچھا مشیر کہتے ہیں. اچھا مشیر وہ نہیں ہوتا صرف جو آپ کی پالیسیز اچھی بنا. سر ٹاپک چینج کرتے ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے انڈیا کے ساتھ بڑے زوروں پہ سننے میں آ رہا ہے, اور سیز فائر بھی ہو گیا LOC پہ, اور ایک مرتبہ پھر بھارت کی طرف سے اچھے تعلقات کی بات کی جا رہی ہے, جبکہ عمران کہتا ہے کہ اب اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو غداری ہوگی کشمیریوں سے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور بھارت کیوں اس نے یو ٹرن لے لیا؟ بھارت نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا راجہ صاحب. بھارت اتنی خوفناک جنگی تیاریاں کر رہا ہے کہ 1971 کے بعد سے میں نے کبھی بھارت کو اتنی تیاریاں کرتے نہیں دیکھا. یہ جو سیز فائر اس نے کیا تھا بھارت نے, وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ڈیفنس بنکرز بنانا چاہتے تھے اپنی فوجوں کے لیے. انہوں نے کوئی 18,000 بنکر بنانے ہیں لائن آف کنٹرول پہ, اور چونکہ ہماری جھڑپیں ہوتی رہتی تھی, گولہ باری ہوتی تھی, لہٰذا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بھاری مشینری لا کر یہ سارا کام کر سکے. انہوں نے 8,000 کے قریب بنکر مکمل کر لیے ہیں, 10,000 بنکر باقی رہ گئے. یہ لائن آف کنٹرول کو اتنا فورٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان آرمی یا ہمارے مجاہدین یا کوئی اور پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکے گا اس کو. اس کے لیے سیز فائر کیا ہے. دوسری جانب ان کی جو ڈیفنس پروکیورمنٹ ہیں, ایئر کرافٹ کیریئر سے لے کر رافیل ایئر کرافٹ سے لے کر ان کے جو ڈرونز ہیں, اس جو ویپنز ہیں, آرٹلری گنز ہیں, ایمونیشن ہیں, آپ صرف اس کی تفصیل مانیٹر کریں. چونکہ میرے پاس پورا میرا ڈویژن ہے, میرے دفتر میں کام کرتا ہے, ہم انڈیا مانیٹر کرتے ہیں. جو اس کی ملٹری پریپریشنز ہیں وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے ایکچولی, کہ یا ربی یہ دشمن کیا تیاری کر رہا ہے, اور ہماری طرف کیا کانسیپٹ اور پرسیپشن بلڈ ہو گئی ہے کہ ہم دشمن سے امن کی بات کر رہے ہیں. ہم اس کے ٹریپ میں آ گئے, ہم نے لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کر دیا. وہ تھوڑی بہت ٹھونٹھا بھی لگی رہتی تھی, اس کی وجہ سے وہ ڈیفنس پہ بنکرز نہیں بنا سکتا تھا LOC پہ, ہم نے وہ بند کر دی, اس کو فری اسپیس دے دی. ہم نے اپنے اینڈ پہ کوئی اس قسم کی ڈیفنس کنسٹرکشن نہیں کرا. ہمارے پاس بجٹ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس ریسورسز بھی نہیں ہے, ان کے پاس ہے. آپ ایک میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی خراب ہے, -7% ہو گئی ہے, ان کے اندر انتشار ہے, وہ کبھی جنگ کر ہی نہیں سکتا. دس از پریسائسلی دا ریزن وہ جنگ کرے گا, کیونکہ مودی کو اپنی کریڈیبلٹی اور عزت بچانے کے لیے اب پاکستان کی زمین کا کوئی ٹکڑا چاہیے. اگر وہ اپنی قوم کو یہ دکھا سکتا ہے کہ میں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا, سیالکوٹ پہ کر لیا, لاہور آدھا میں نے لے لیا, یا میں نے پاکستان کے کسی علاقے پر میں نے قبضہ کر لیا, تو وہ جو ذلت اس کو انڈیا میں مل رہی ہے وہ اس کو سپن کر کے اپنے لیے ایک پولیٹیکل ملٹری وکٹری کے طور پر پریزنٹ کر سکتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ جس لیول پر ملٹری پریپریشنز ہو رہی ہے, وہ اس کی اکنامک تباہی جو پیچھے ہو رہی ہے اس سے کمپیریزن نہیں ہے اس کا کوئی. ملک تباہ ہو رہا ہوگا, لیکن ہنڈریڈز آف بلین روپیز ہر مہینے وہ خرچ کر رہے ہیں اپنے ڈیفنس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, اور اس ہائی لیول کے اوپر آپ مینٹین نہیں کر سکتے اسپیس کو اب سالوں تک. یقیناً جو کچھ بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے اس نے کہیں نہ کہیں ریلیز ہونا اس سال یا اگلے سال. میرا خیال ہے کہ یہ سمرز کریٹیکل ہیں ہمارے لیے. یہ جو گرمیاں ہیں, پاکستان کے اندر جو فسادات آپ دیکھ رہے ہیں, کراچی میں سندھ میں جو بھی فسادات ہوئے ہیں پچھلے دنوں, آپ نے دیکھا کہ جو باقاعدہ GSN کے نام کے اوپر فساد کیے گئے, اور اس کے بعد اس کو اردو اسپیکنگ اور سندھیوں کے درمیان فساد بنانے کی کوشش کی گئی. پھر جو بلوچستان کے اندر داعش سے لے کر BLA کے حملے اچانک بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری کیجولٹیز آ رہی ہیں. وزیرستان میں یہ اس وقت بھی PTM جو ہے باقاعدہ ایریا کے اندر بغاوتیں برپا کر رہی ہے. اس وقت وہ پشتون حقوق کا نام لے رہے ہیں, انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے لیکن بہت جلدی ہتھیار اٹھا لیں گے, اور بلکہ ہتھیار یہ اٹھا چکے ہیں. TTP کا یہ دوسرا ونگ ہے, پولیٹیکل ونگ ہے TTP کا. یہ ساری چیزیں مجھے کنسرن کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ بغاوتیں بھی برپا کروائیں گے, اور ساتھ ساتھ بھارتی انویژن مشرق کی جانب سے. انڈیا کی جنگی تیاریاں ہماری قوم نوٹ نہیں کر رہی, میں نوٹ کر رہا ہوں. میں فوج کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیے کہ یہ چیزیں غیر. ابھی کوئی 200 پلاٹونز انہوں نے اپنی پیراملٹری فورسز کی لے کر کشمیر میں داخل ہوئے ہیں. 200 کمپنیز ہیں, پلاٹونز نہیں, داخل ہوئے ہیں. 200 کمپنیز کشمیر میں آئی ہیں. کیا کرنے آئی ہیں؟ کیا ضرورت تھی اس وقت ان کو؟ سب کچھ انڈر کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے, پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے دبا لیا.
عمران نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم جب تک آرٹیکل 370 واپس نہیں ہوتا ہم بات نہیں کریں گے، بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ بات ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی کہ جب انہوں نے آرٹیکل 370 کینسل کیا تھا 1.5 سال پہلے. آپ نے دشمن کو 1.5-2 سال دے دیے تیاری کرنے کے، کشمیری مزاحمت کو دبانے کے، قتل کرنے کے، سختی کرنے کے. وہاں پر کشمیر کی پوری ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں وہ. آپ کو ان کو انڈر پریشر رکھنا چاہیے تھا. کیسے سر ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ آپ کو صرف 1000 طریقے ہیں، 1000. اس وقت تو پوری اپرچونٹی تھی ہمارے پاس کہ لائن آف کنٹرول کی ادھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چائنا بھی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا. آپ بہت سخت 2 طرف سے دبا سکتے تھے. چین کے ساتھ تو باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تھی انڈیا کی. اس وقت ہم نے وڈرا کیا ایکچولی. دیٹ واز دا ٹائم جب ہم نے سیز فائر کر لیا. انسٹیڈ کہ وہ ٹائم تھا کہ ہم پریشر بڑھاتے یہاں سے. لائن آف کنٹرول کے اوپر جھڑپیں ہماری پچھلے 50 سال سے ہو رہی ہیں. آپ ان جھڑپوں کی انٹینسٹی بڑھا دیتے اور بڑھاتے اور پینیٹریٹ کر، اور یہاں سے پھر آپ مجاہدین کو بھیجتے اور داخل کرتے. جو چائنا کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ، آپ چائنا کو دوسرے فلینک کو سپورٹ کرتے تھے. ساری دنیا کا پریشر ہم پہ آ جاتا ہے. آپ پہ نہیں آتا. چین کھڑا ہے ساتھ آپ نا. جب آپ چین کو بیک کر رہے ہیں، چین کا فلینک سیکیور کر رہے ہیں، کیوں پریشر آتا ہے آپ میں؟ کیوں ہم ساری دنیا، ہم کس کو کہتے ہیں ساری دنیا؟ جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں لوگ مجھے یہ کہتے ہیں دنیا کا پریشر. کیا آپ سمجھتے ہیں دنیا صرف امریکہ کا نام ہے؟ کیا دنیا چائنا نہیں ہے؟ کیا دنیا رشیا نہیں ہے؟ کیا دنیا ٹرکی نہیں ہے؟ کیا دنیا ایران نہیں ہے؟ کیا دنیا افغانستان نہیں؟ کیا دنیا سعودی عرب نہیں ہے؟ ہم اپنی معیشت کو جب سر دیکھیں، ہمارے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس ایسے بہت سارے ٹولز ہیں جس سے وہ اپنے دیکھیں. یہ میں آپ کو پرسیپشن میں آپ کو بتاؤں گی راجہ صاحب، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھا دیا. کیونکہ بنیادی طور پر ہم خوفزدہ اور غلام قوم ہیں. ہر وقت یہ گھبرائے رہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ ذرا سختی کی یا پھر FATF پہ سختی کی تو ہماری یورپ ایکسپورٹ بند ہو جائیں گی اور ہمارے 10-12 ارب ڈالر کم ہو جائیں گے. اگر ایک جگہ آپ کا دروازہ بند ہوتا ہے رزق کا، تو اللہ 100 دروازے اور کھولتا بھی ہے اگر قومیں ذرا غیرت دکھائیں تو. کویت نے آپ کے 10 لاکھ ویزے کھولے ہیں، ابھی کھولے ہیں نا. آپ کے 10 لاکھ لوگ کویت جانے کے لیے جا سکتے ہیں. وہ جو فورن کیوں کھولے؟ مجھے یہ بتائیں کویت نے کیوں کھولے اچانک 10-25 سال کے بعد اچانک آپ کے ویزے کیوں کھول دیے؟ آپ کو پتا ہے وجہ اس کی؟ جی بتائیے. پاکستان نے جو اس وقت کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان سے ہماری آواز نکلی ہے کہ پاکستان اور ٹرکش ایئر فورس جا کے وہ اسرائیل کے اوپر ایک نو فلائی زون قائم کریں اور پاکستان جو ہے وہ جا کے اگریسولی پوسٹر پلے کرے. پاکستانی حکومت نے ذرا سے پوسٹر دکھائے کہ جی ہم اس کی مڈل ایسٹ کی ہم جا کے بات کریں گے. کویت کے ایک ڈاکٹر نفیسی تھے، ان کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، ان کے عرب دنیا کے اندر بہت بڑے تھنکر سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ان کے اپنے ذرائع تھے، ان کی اپنی انفارمیشن تھی کہ پاکستان آرمی اور ایئر فورس نے جارڈن سے اور مصر سے اور دوسرے ملکوں سے بات کی ہے کہ ہمیں بیسز دو کہ ہم اسرائیل کے قریب جانا چاہتے ہیں. یہ بات انہوں نے ٹویٹ کر دی عربی زبان میں. پوری عرب دنیا میں ایک جوش اور جذبہ اور طوفان مچ گیا کہ اور پاکستان کی عزت آسمان پر چلی گئی کہ جی پاکستان نے آگے بڑھ کر ترکی کے ساتھ آفر کی ہے کہ ہم اپنے فورسز بھیجیں گے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے دفاع کے لیے. اور اس بات پر اتنا یقین تھا کویتیوں کو کہ کویتی حکومت نے انعام کے طور پر، گریٹیٹیوڈ کے طور پر، شکریہ کے طور پر پاکستان کے ویزے کھولے کہ آپ 10 لاکھ پاکستانی ہمیں بھیجیے. اس بات کو حکومت پاکستان انکار کرے، چھپا کے کرنا چاہ رہی تھی، خفیہ کرنا چاہ رہی تھی. یہ بات اگر وہ کھل کے بھی کرتے تو اللہ نے اتنی عزت دی صرف اس بات کی، چاہے اگر ہم نے کیا یا نہیں کیا. صرف پرسیپشن یہ بلڈ ہو گئی کہ پاکستان جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے ابھی ایئر ڈیفنس یونٹ ایکسرسائز بھی ہوئی ہے جا کے مصر کے ساتھ، تو یہ سب چیزیں چل رہی تھی معاملات. تو یہ بات جب کویتیوں کو معلوم ہوئی کہ پاکستانی آگے بڑھ کر آفر کرنا چاہتے ہیں فلسطین کے دفاع کے لیے، اس خوشی میں انہوں نے، ہم ڈاکٹر نفیسی کا تعلق کویت سے، اور انہوں نے انفلوئنس کیا کویتی گورنمنٹ کو کہ پاکستانیوں کے لیے ویزے کھولیے کہ انہوں نے اتنی جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے. آپ جب دین کی خاطر غیرت دکھائیں گے نا، آپ نے دکھائی یا نہ دکھائی، صرف پرسیپشن یہ بلڈ ہو گئی کہ آپ نے غیرت دکھائی، اس کے نتیجے میں 10 لاکھ ویزے مل گئے آپ کو کہ آپ کے لوگوں کو ملازمتیں مل جائیں گی. آپ کیوں خوف کھاتے ہیں اس بات سے کہ ہم غیرت اور عزت کا کوئی سٹانس لیں گے تو دنیا ہم پر پابندی لگا دے گی؟ پوری قوم جو ہے نا، جو 1 روپیہ اگر چینی مہنگی ہو جائے، 1 روپیہ پیٹرول مہنگا ہو جائے، طوفان بپا ہو جاتا ہے، میڈیا ہمارا شور بپا کر دیتا ہے. اس کو کس طریقے سے تیار کیا جائے سر؟ اگر حکمرانوں پر اعتبار ہو، اگر قوم کو یہ پتا ہو کہ یہ حاکم ہمیں بیچے گا نہیں، پھر قوم اس کے پیچھے بھوکی بھی رہ لے گی. بھٹو کو کیوں کانفیڈنس تھا کہ ایسی بات کرتا تھا کہ ہم 1000 سال گھاس کھا لیں گے اور لڑیں گے بھی اور ہم یہ کر لیں گے؟ اس لیے کہ اس وقت وہی ہیرو بنا ہوا تھا، قوم سمجھتی تھی یہی بچائے گا ہم کو. وہ ہر قسم کی نانسنس بکواس کر کے نکل جاتا تھا، قوم اس کے ساتھ تھی. کچھ نہیں ہوا بھٹو کے خلاف، حالانکہ ملک توڑا تھا اس نے، لیکن اس نے تقریریں اتنی خوفناک کرنی شروع کر دی کہ لوگ صرف اس کی فیس ویلیو کے اوپر ہی. بات یہ ہے کہ اگر ایک آنریبل سٹانڈ یہ عمران خان کی حکومت لیتی کشمیر کے اوپر، آنریبل سٹانس لیتی ہے فلسطین، نہیں لیا سر، نہیں لیا، بالکل ہے کہ نہیں لیا.
آپ قوم سے پلس لے لیں نا, میری رائے مت لیں, میں تو قوم کی پلس آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سڑک پہ چلے جائیں, لوگوں سے پوچھیں جی کشمیر پہ حکومت کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے. میں معافی چاہتا ہوں لوگوں کو تو اس طریقے سے ان چیزوں کا آپ ان لوگوں کی رائے لے لیجیے جو کنسرنڈ ایلیمنٹس ہیں. کنسرنڈ ایلیمنٹ تو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں جانتا ہے, جو کشمیری ہے, مسلح افواج کے لوگ ہیں, پیٹریوٹس ہیں, ریٹائرڈ سولجرز ہیں, آفیسرز ہیں, میڈیا اینکرز ہیں, اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. آپ ان لوگوں کا بھی اگر کلیکٹو سروے کر لیں, ان لوگوں کا جو عام پبلک نہیں ہے بلکہ انفارمڈ لوگ ہیں, ایوری بڈی ول ٹیل یو دا سیم تھنگ کہ ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا. سید علی گیلانی سے پوچھ لیں, کشمیریوں سے پوچھ لیں, آپ پوچھیں کیا ہم نے وہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ سٹینڈ لیا ہے کشمیر کے اوپر جو ہمیں لینا چاہیے تھا؟ ہم تو 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ دھوپ میں کھڑے رہنے والے سٹانس بناتے ہیں. دنیا کی کون سی قوم ہے جو دھوپ میں کھڑے ہو کے احتجاج کرتی ہے آدھا گھنٹہ؟ ہم نے اس قسم کی پالیسیز نکالی, اس قسم کی بات کی, کوئی گانا نکال دیا, کوئی دھوپ میں کھڑے ہو گئے. آنریبل نیشنز ڈونٹ ڈو لائک دیٹ. اچھا سر, امریکہ کا افغانستان سے انخلا بھارت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے وہ پریشان نہیں ہے؟ دوسرا کورونا نے ان کی کمر نہیں توڑ کے رکھ دی. آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, کورونا نے انڈیا کی کمر توڑی ہے یا امریکہ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی. دیکھیے راجی صاحب, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے نا, یہ آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا. ایک تصور پاکستان میں یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ صاحب اگر امریکنس نکل گئے وہاں سے تو سول وار ہو جائے گی اور پاکستان میں مہاجر آنا شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. یہ ٹوٹلی غلط انالیسس ہے, ٹوٹلی غلط انالیسس. آپ مجھے بتائیے, جب 1989 میں روسی افغانستان سے نکل کر گئے تھے تو کیا اس کے بعد پاکستان میں مہاجرین زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے یا مہاجرین آنا بند ہو گئے تھے؟ بند ہو گئے تھے, بلکہ جو تھے وہ واپس جانا شروع ہو گئے تھے. حالانکہ افغانستان میں 89 کے بعد سے لے کر 2001 تک تقریباً 11 سال سول وار ہی رہی ہے. پہلے نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف مجاہدین لڑتے رہے, پھر نجیب اللہ کی حکومت اٹھا کر آپس میں لڑتے رہے, پھر طالبان اور باقی لوگ لڑتے رہے, مگر وہ سول وار پاکستان میں کبھی داخل نہیں ہوئی. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی, کوئی بامبنگ نہیں تھی, کوئی TTP نہیں تھی, کوئی BLA نہیں تھا. تو افغانستان میں سول وار کبھی بھی پاکستان کو تنگ نہیں کرتی. ہمیں جو چیز تنگ کرتی ہے وہ وار آف آکوپیشن ہے, اگر باہر سے کوئی غیر ملکی طاقت آ کے اندر بیٹھ جائے, اور اسی نے دہشت گردی پھیلائی ہے. امریکہ کے نیچے ہی انڈینز آ کے بیٹھے ہیں, امریکہ ہی داعش لے کر آیا ہے, امریکہ ہی یہاں پر TTP اور BLA کو تیار کر کے اندر بھیجتا رہا, CIA اور موساد اور را مل کے اور NDS مل کے. لہٰذا امریکن اگر افغانستان سے نکلیں گے اور افغان طالبان وہاں پر اگر زیادہ طاقت اور اقتدار حاصل کریں گے تو یہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ افغان طالبان پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. وہ TTP اور BLA کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ افغان NDS کے دشمن ہیں. افغان NDS کو جس کو ہم نہیں مار سکتے, افغان طالبان جا کے اس کو نیوٹرلائز کر دیں گے. ہمیں تو سوٹ کرتا ہے کہ افغان طالبان ہمارے سرحدی علاقوں کے قریب حکومت سنبھال لیں اور ہماری بارڈر سیکیور کر دیں, وہ کام جو پاکستان آرمی اندر جا کے نہیں کر رہی. تو انڈینز کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے, یہ تو طے بات ہے. اگر امریکنز نہیں کنٹرول کر سکے تو انڈینز تو ان کا باپ بھی نہیں کنٹرول کر سکتا ہے وہاں. لیکن انڈین وہاں فساد پھیلانے کے لیے جس طرح وہ نجیب اللہ کی حکومت کو سپورٹ کرتے تھے, اس طرح وہ کابل حکومت کو سپورٹ کریں گے. دے ول ڈو دیٹ. پاکستان کو اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں کہ انڈیا کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے اور چلی گئی ہے اور ان کو اپنے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے تو وہ جنگ کیسے کریں گے. انڈیا کی جو ڈیفنس پروکیورمنٹ اور ویپنائزیشن ہے, کئی $100 ارب کے ہتھیار وہ خرید رہے ہیں. وہ باقاعدہ بڑے بڑے انڈسٹریل گروپس جو انڈیا کے ہیں, امبانی ہیں تو ٹاٹاز ہیں تو یہ ہیں کہ جو ڈیفنس پروڈکشنز کرتے ہیں وہ سارے فنڈ کر رہے ہیں. صحیح. وہ انڈیا کی قوم کو فنڈ نہیں کر رہے, وہ اپنی ڈیفنس پروڈکشن کو فنڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ان ساری چیزوں کے ذریعے یہ خود بھی کماتے ہیں اور مودی کو کریڈیبلٹی دلوائیں گے کہ اگر یہ کشمیر پر یا گلگت بلتستان پر یا پاکستان کے کسی حصے پہ 10 فٹ کے حصے پہ بھی پاکستان کے انہوں نے اللہ نہ کرے قبضہ کر لیا تو مودی اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی دکھائے گا کہ میں نے پاکستان پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا. یہ کرنے آ رہے ہیں. اس کے پاس اگلا الیکشن جیتنے کے لیے آخری حربہ ہے, اور وہ یہ کہ پاکستان کی زمین پر قبضہ کر کے دنیا کو دکھائے, انڈینز کو, کہ دیکھو میں نے اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. دے ول ڈو دس. سر ہو سکتا ہے کہ یہ ساری تیاریاں بہت زور و شور سے ہو رہی ہوں, بہت انہوں نے اسلحہ اکٹھا کر لیا ہو. ابھی نندن ایپیسوڈ کے بعد اور چائنیز فوج نے ڈنڈے مار مار کے بیچوں بندے ان کے مار دیے, کسی گولی چلائے بغیر ڈنڈے مار کے, ٹکے مار کے. کسی فوج کے لیے اس سے بڑی عدالت اور کیا نہیں ہو سکتی. اور پھر ان کے اپنے کسانوں کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ کئی ماہ سے 6 سال سے وہ سڑکوں میں بیٹھے ہیں. پھر کورونا نے, تو ان سارے اس کے اندرونی خلفشات کے دوران آپ تھوڑا سا انڈیا کو زیادہ اوور ریٹ نہیں کر رہے سر؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں کوئی آرڈنری جرنلسٹ نہیں ہوں نا. آئی ایم ناٹ
जर्नलिस्ट, जिसको आप जर्नलिस्ट कहते हो, और ना मैं कोई आर्म चेयर एनालिस्ट हूँ जिसने सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह के फजल से मेरी ज़िंदगी के 7 साल सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए गुजरे हैं अफगानिस्तान में। तो मैंने मैदान जंग भी देखा है, गुरिल्ला वॉरफेयर भी देखी है, इंसर्जेंसीज एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी देखे, और फिर पाकिस्तान आर्मी के साथ जिस तरीके से 2007 से लेकर हमने अब तक सारी जो जंग कैंपेन लीड की है, उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की और आर्मी को सपोर्ट किया है ताकि आर्मी ग्राउंड ऑपरेशंस करे, और साथ साथ हम ऑनलाइन तज्जिया भी करते गए रियल टाइम में, इस वक्त सूरत हाल यहाँ पहुंची है, हमें ये करना ये करना। तो जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हिंदुत्व की जहनियत पाकिस्तान में बहुत कम लोग समझते हैं, हमारे बड़े समझते थे, कायद आज़म समझते थे, अल्लामा इकबाल समझते थे। कायद आज़म ने उस वक्त मिस्र में जाके कहा था मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन को और मिस्र के मुसलमानों को कि जो अब इंडिया के अंदर हिंदू आइडियोलॉजी उठ रही है, ये आगे जाके मशरक़ वस्ता के मुसलमानों के लिए ख़तरा बन जाएगी। उस वक्त कौन सोच सकता था कि इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी है और वो मशरक़ वस्ता के मुसलमानों के लिए ख़तरा बन जाएगी। आज आप देख रहे हैं किस तरह पूरे मशरक़ वस्ता के मुल्कों को ये पहले नज़रियाती तौर पर फिल्मों के ज़रिए, फिर अपने मंदिरों के ज़रिए, भजनों के ज़रिए कंट्रोल करते, पूरे वर्कर्स के ज़रिए भी हड़प करते जा रहे हैं। तो इंडिया को हमारी कौम अभी भी इतना अरसा इनके साथ रहने के बावजूद हम इनकी जहनीत को नहीं समझे हैं। ये मुंह में बगल में छुरी और मुंह में राम राम का जो हमारे बुजुर्गों ने हमें नसीहत की थी, कभी हिंदू पे एतबार नहीं करना, हिंदू ज़ायनिस्ट के ऊपर, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी RSS के ऊपर और बजरंग दल पर और उस हिंदुत्व के गुंडों के ऊपर कि जो ये कह रहे हैं कि अगले चंद सालों में पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों का वजूद मिटा देंगे, और बार बार ये एपिसोड करते हैं। गुजरात के मैसेकर दिल्ली में इन्होंने पिछले साल किया, उन्होंने पूरे दिल्ली को जला के रख दिया, मुसलमानों के मोहल्ले को। आप इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप लोग अंडर एस्टिमेट, मैं ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा, कौम अंडर एस्टिमेट कर रही है। ये बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स से, जब मैं बाप की बात, मतलब आप नहीं, मतलब पॉलिसी मेकर्स की बात है, जब मैं उनसे बात करता हूं वो कहते हैं इंडिया हमला कर ही नहीं सकता। ये पूरी डॉक्ट्रिन बन गई थी एक दफा पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, कि साहब हम न्यूक्लियर पावर बन गए, अब तो जंग हो ही नहीं सकती इंडिया से हमारी। ये सुसाइडल थॉट प्रोसेस है, खुदकुश तस्वुरात हैं, ये मरवा देंगे हमको। इंडिया 100% कन्वेंशनल जंग की तैयारी, राफेल शफेल किस लिए लेकर आया? ये एटमी जंग के लिए लाया, कन्वेंशनल वॉर के लिए लाया। हर जंग एटमी नहीं होती, और एटमी हो भी जाए, एटमी तो उसने बिल्कुल आखिर में डेटरेंट रखा हुआ है, लेकिन असल जंग जो वो करेगा, जो प्रॉब्लम्स इंडिया को हैं, इंडिया की इकोनॉमी को हैं या इंडिया को माशरे में है, तकरीबन वही प्रॉब्लम्स पाकिस्तानी माशरे में भी है। मगर इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। अगर हमारे पास फ्यूल रिसोर्सेज एक हफ्ते के हैं तो इंडिया के पास 1 महीने के फ्यूल रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे पास 7 लाख फौज है तो इंडिया के पास 12 लाख 14 लाख फौज है। हमारे पास अगर पैसे इतने हैं तो इंडिया के पास रिसोर्सेज, उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा है, उसके पास फंड ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, उनके पास शॉक एब्जॉर्बर ज़्यादा हैं। वो ये समझ रहे हैं, इंडियन मेंटालिटी माइंडसेट ये है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक 3 हफ्ते की खौफनाक जंग करके पाकिस्तान को पीछे धकेल सकते हैं, और बड़े बड़े एक मोमेंटम से जब हम अंदर दाखिल होंगे तो हम पाकिस्तान के कई इलाकों में अंदर दाखिल हो सकते हैं, और उसके बाद आलमी ताकतें बीच में आकर जंग रुकवा देंगी। तो उस वक्त तक हम पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पे, कश्मीर के कुछ इलाकों के ऊपर, सियालकोट पे, लाहौर पे इतना कब्जा कर लेंगे कि हम पाकिस्तान को घुटनों पे ला सकें। नेगोशिएशंस फिर पोजीशन ऑफ पावर से होंगी, अथॉरिटी से होंगी। मोदी का ये प्लान है, वो लंबी जंग नहीं करना चाहता, मगर ये मिसफायर करेगा उसका प्लान, क्योंकि एक दफा वो पाकिस्तान में घुस गया अपने ख्याल में 3 हफ्ते की, 2 हफ्ते की छोटी जंग करने के लिए भी, तो वो जंग उसके गले पड़ जाएगी, फिर वो जंग सालों चलेगी, 2 हफ्ते नहीं रहेगी। लेकिन यस, हमें प्रॉब्लम होगी, हमें मार पड़ेगी, मुझे मालूम है कि हमें मार पड़ेगी, इसलिए कि हमारी कौम माइंडसेट जो हमारा है वो डिफेंसिव है। हमारा माइंडसेट ये कह रहा है कि जंग हो ही नहीं सकती। हम कौम को तैयार ही नहीं कर रहे, हमने ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए हुए हैं फ्यूल के, ना फूड रिजर्व बनाए हुए हैं, ना कौम को जहनी तौर पर तैयार किया हुआ है। हमें शुरू में सरप्राइज हो जाएगा। बालाकोट वाला वाक़या जो आप बात करते हैं, मिलिट्री टर्म्स में वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसको लेकर आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि आने वाली जंगों का नतीजा भी वही होगा। वो एक बहुत ही छोटा टैक्टिकल ऑपरेशन था। वो आए, घूम के चले गए, हम गए पहाड़ों पे बम गिरा के वापस आ गए, बीच में 2 जहाज गिरा लिए उनके अपने। उस पर इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कौम को देखता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो रहे हैं उस एक ऑपरेशन के ऊपर। ये गलतफहमी है, असल जंगें इस तरह नहीं होती। वो जंग 15-20 मिनट का ऑपरेशन था जिसमें खत्म हो गया, 15-20 मिनट में गेम ओवर हो गया। सर मोराल तो कौम का लेकिन कौम के मोराल को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया ना, कैश नहीं कराया, डिमोरलाइज कर दिया। जब आपने अभिनंदन को अगले घंटे वापस कर दिया उठा के बगैर कुछ लिए उसके बदले, उसके बाद लगा कि आप लेट गए, उस पर आपने कौम का मिजाज दिखा दिया कि हम जंग नहीं करना चाहते। और इसी कॉन्फिडेंस पर
آپ جس کو سمجھ رہے ہیں نا بالاکوٹ ایک ٹیزر انہوں نے بھیجا تھا کہ پاکستانی قوم کا مزاج دیکھنے کے لیے کہ ہم کس حد تک جنگ پہ جانے کو تیار ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ قوم جنگ پہ نہیں جانا چاہتی, 4 مہینے کے بعد جا کر انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اس سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ جس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں بالاکوٹ اور اس کے بعد ہم نے 2 جہاز گرایا, پہاڑوں پہ بم گرا کر آ گئے, ایکچولی وہ ہماری شکست ہے ان دا سینس ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کہ دشمن نے یہ سینس کر لیا کہ یہ قوم اس وقت جنگ نہیں کرنا چاہتی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہونے کے باوجود. انڈیا نے تسلی سے جا کے آرٹیکل 370 کینسل کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیا, اور ایگزیکٹلی جو اس کی انالیسس تھی وہی ہوئی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد. نہیں سر, وہ انہوں نے تو کرنا ہی ہے نا. ان کی سوچ ایک بہادر دشمن والی نہیں ہے, گھٹیا سوچ ہے. وہ اس طرح کے اقدامات کریں گے. میرا اپنا گھٹیا ضرور ہے لیکن وہ گھٹیا ہے لیکن پرویکٹیو اور ایگریسو ہے. دیکھیں سر, ابھی جو کورونا کی وہاں پہ وبا آئی ہے اس میں ان کے لوگوں کی اپنی حکومت کے بارے میں, اپنے مذہب کے بارے میں ان کی سوچ کو توڑ کے رکھ دیا. وہ سائیکلوں پہ لاشیں لے کے گھوم رہے ہیں. ان کی لاشیں جو ہیں وہ ایمبولینس سے نیچے گر رہی ہیں. ان کو جلانے کے لیے, دفنانے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے. تو اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک تو پہلے والے واقعہ سے جو بالاکوٹ والی بات کریں, اس کے بعد اس نے ان کو بالکل سوچ کو تبدیل کر دیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ان کی جو ایک عام بندے کی سوچ تبدیل ہوتی ہے تو وہ فوج پہ اثر انداز نہیں. راجہ صاحب, آئی ول ریسپیکٹفلی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو. وہاں کی عوام الناس, ان کے پروٹیسٹ, ان کے جلوس, ان کا احتجاج, ان کا مرنا, ان کی لاشوں کو اٹھانا, لاک ڈاؤن کر دیا, اتنا بڑا پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا, دھیلا فرق نہیں پڑتا مودی گورنمنٹ کو اور ان کی آرمی کو. اس وقت جو ساری آرمی ہے انڈیا کی, الیکشن آ رہا ہے کئی جگہ پر, ان کی ساری آرمی وہ ہارتے بھی جائیں, وہ ہار بھی رہے کئی الیکشن میں جی, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی فیڈرل گورنمنٹ اور یونین گورنمنٹ ان کے پاس ہے, آرمی ان کے پاس ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ کیلکولیٹ اب یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کے خلاف ایک جنگی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. ایک بات ہماری قوم کو نہیں پتا ہے, 1971 کی جو 16 دسمبر پچھلا گزرا ہے, فال آف ڈھاکہ, فال آف ڈھاکہ کی سیلیبریشنز پورے انڈیا میں ابھی تک چل رہی ہیں. صحیح, ٹرو. وہ پوری انڈین آرمی کی ہر یونٹ میں, ہر شہر میں ایک شمع لے کے, جیسے اولمپک کی شمع ہوتی ہے ویسی شمع لے کے گھوم رہے ہیں. ہر جگہ جاتے ہیں, سیلیبریشنز ہوتی ہیں, سیریمنیز منائی جاتی ہیں. کیوں؟ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ وہ کیوں ایک مرتبہ پوری قوم میں دوبارہ فال آف ڈھاکہ کی یاد تازہ کر کے اس جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وائی؟ پاکستان میں تو کوئی فال آف ڈھاکہ کو یاد بھی نہیں کر رہا. 6 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو, جنوری, فیبروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, آج تک ان کی آرمی یونٹس میں وہ مشل گھوم رہی ہے اور ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے انڈین نیول چیف کا بیان تھا کہ 71 کی وار میں جو ہمارے نیول ایکسپیرینسز تھے وہ آج بھی کارآمد ہیں, اور ہم کو ان کو دوبارہ پڑھ کر, دوبارہ سمجھ کر اسی آپریشنز کو ڈپلوائے کرنا. آپریشنز کیا تھے ان کے نیول آپریشن؟ کراچی پہ حملے کیے تھے انہوں نے سارے آگے, کراچی کا نیول بلاکیڈ لگایا تھا انہوں نے. تو ہم لوگ ان کی جنگی تیاریوں کو, ان کے سائیکولوجیکل آپریشن کو, ان کے مورال بوسٹنگ جو میجرز ہیں جو اس وقت اپنی قوم اور فوج کے اندر وہ لے رہے ہیں, ہم ان کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, دیکھ ہی نہیں رہے, مانیٹر ہی نہیں کر رہے ہیں. انڈین آرمی اس وقت RSS آرمی ہے, اٹس ناٹ اے نیشنل پروفیشنل آرمی اینی مور. اس میں وہاں جنرلز پروموٹ ہوتے ہیں اپنی لائلٹی کی وجہ سے. جو انہوں نے بپن راوت کو جو انہوں نے چیف آف ڈیفینس فورس بنا دیا, جو نیا چیئرمین جوائنٹ چیف کو برابر ہوتا دیا ہے, وہ صرف اس لیے دیا ہے بیکاز آف ہز لائلٹی ٹو RSS, بیکاز آف ہز لائلٹی ٹو مودی. تو میں کسی صورت میں بھی لائلٹی ٹو مودی کے ساتھ تو جنگیں نہیں جیتی جا سکتی نا سر. جنگیں جیتنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ جنگ جیتیں گے, وہ جذبہ تو نہیں, تباہی مچائیں گے, جنگ کریں گے ضرور. وہ مطلب ترقی تو پائی جا سکتی ہے, اپنا عہدہ تو لیا جا سکتا ہے, لیکن صاحب میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ آل مائی لائف آئی ہیو بین اسٹڈنگ انڈینس. 2007 اور 2008 میں میں نے ہندوتوا کے اوپر پوری سیریز کی تھی. ہندو زائنزم کی ٹرم میری بنائی ہوئی ہے. پاکستان میں کوئی ہندو زائنس کی ٹرم بھی نہیں جانتا تھا, ہندو سیہونی جو ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہ ایک بہت خوفناک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اور ہماری قوم اور اپنی قوم کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں کہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ انڈیا جنگ نہیں کر سکتا. نتیجہ اس کا بالکل واضح ہے کہ ہمیں بہت زور کی مار پڑے گی شروع میں میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ انڈینز میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان میں داخل ہو کر بہت لمبے عرصے تک جنگ کر سکیں. ہمیں مار پڑے گی, ہم پیچھے ہٹیں گے, ری گروپ کریں گے, ری آرگنائز کریں گے, کاؤنٹر اٹیک کریں گے, پھر ہم بہت ماریں گے. اور بلکہ میں کہتا ہوں, پروگراموں میں کہہ بھی چکا ہوں کہ جو بھارتی فوجی پاکستان میں گھس گیا, گھس تو جائے گا, واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ, لیکن ہمیں نقصان ہوگا. پہلے بھی تقریباً ہو چکا تھا. آپ 71 کی اور 65 کی وارز کو دیکھیے. 65 کی وار میں ہم نے تقریباً سیالکوٹ لوز کر دیا تھا. وی ہیڈ آلموسٹ لاسٹ سیالکوٹ. اللہ کا فضل ہو گیا تھا کہ دشمن پر روک طاری ہو گیا, کیونکہ میرے والد سیالکوٹ میں توپخانے کے افسر تھے. دشمن کا پورا آرمڈ ڈویژن جو تھا وہ سیالکوٹ میں داخل ہو رہا تھا,
اس کو کوئی مزاحمت ہی نہیں ملی. ہم اتنے سرپرائز تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دشمن کا آرمڈ ڈویژن آ رہا ہے, کہ سیالکوٹ اور دشمن کے ٹینکوں کے درمیان جگہ خالی تھی. انڈین ٹینک خوف کے مارے رک گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. وہ سمجھے کہ پاکستان نے پھندا لگایا ہوا, ٹریپ کر رہا ہے. یعنی آپ ہم یہی چیز ہے جو جس کے زور پہ میں بات کرتا ہوں کہ قدرت, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. جی سر. مگر ہم نے ساری عمر اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ 65 میں بھارت نے اچانک حملہ کر دیا. یہی پڑھا نا ہم نے. جی. سوال میرا یہ, اچانک کیسے کر دیا؟ آپ کو پتا کیوں نہیں چلا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے؟ دیٹس مائی کوشچن. یہی سوال ہے. اور پھر 71 میں سارے ادارے ہونے کے باوجود پاکستان ٹوٹ کیسے گیا؟ ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ مکتی بانی کی تیار ہو رہی ہے اور ایک سازش ہو رہی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے میرا. اس لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر, اپنی تاریخ کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم سرپرائز ہو جاتے ہیں, اللہ کا فضل بچا لیتا ہے. ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے آدھا پاکستان گھما دیا, اللہ نے باقی پاکستان کی حفاظت کی. لیکن اب ہماری تاریخ کی روشنی میں اگر آپ بات کریں اور دشمن کی سازشوں کو ذہن میں رکھیں جو 71 کو اور 65 کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہے, سرپرائز بھی اور اندر سے غداریاں بھی اور انویژن بھی, تو پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی قوم بہت بڑی آزمائش میں آنے والی ہے. میں ڈرا نہیں رہا ہوں, پہلے سے وارننگ دے رہا ہوں کہ تیاری کرو. جو کچھ نتیجہ ہے اس کا جنگ کا ہمیں معلوم ہے. دشمن اندر گھسے گا, ذلیل و خوار ہوگا, مارا جائے گا. انشاءاللہ العزیز غزوہ ہند کی بشارت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس جنگ کا آغاز دشمن ہی کرے گا. آج کرے, اگلے سال کرے, اس سے اگلے سال کرے, یہ بےمانی بات ہے. صحیح کرے گا. اچھا سر, بنگلہ دیش کی بڑی اس سے اچھے تعلقات تھے بھارت سے, اور حسینہ واجد بھی بہت ان کی چہتی تھی, لیکن وہاں پہ بھی ایک سوچ چینج ہوئی ہے. اب وہاں پہ مودی کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی, بھارت کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. اس حوالے سے ہمارا ملک کیا کرنا چاہیے, کیا کر رہا ہے, بلکہ کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے بات؟ جی سر. دیکھیے بنگلہ دیش میں سر یہ سارے ہماری مطلب اللہ جب تعالیٰ تک حسینہ واجد وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کبھی بھی نہیں ہونے دے. بنگلہ دیش کے میں غصہ مودی کے خلاف عوام الناس میں ہے, جی حکومت میں نہیں, حکومت میں نہیں ہے. جی سر. مگر جیسے ہم نے کہا کہ بنگلہ دیش سے زیادہ غصہ تو کشمیر میں مودی کے خلاف ہے, اس کو ہم نے تو کیش نہیں کیا. بنگلہ دیش سے زیادہ غصہ تو خالستان کے سکھوں میں ہے, اس کو تو ہم نے کیش نہیں کیا. لیکن سر وہاں تو ان کی فوج ہے نا, ان کے اپنا نظام چل رہا ہے. بنگلہ دیش میں تو حکومت ہی مختلف ہے نا, جہاں تو ہم جا سکتے ہیں آزادانہ طور پہ. آزادانہ طور پہ تو نہیں جانے دیں گے. بنگلہ دیش کی حکومت آپ کو کبھی بھی بھارت کے خلاف وہاں کھل کے کام تو نہیں کرنے دے گی. لیکن سر ہم جا کے ان کو احساس دلا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. راجہ صاحب یہ احساس تو ان کو خود ہی ہو رہا ہے بنگلہ دیشیوں کو. صحیح. جس طرح بھارت ان کو اب ذلیل کر رہا ہے. جی. یہ پرسپشن جو اس وقت وہاں پر بھارت کے خلاف بلڈ ہوئی ہے, پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوئی. وہ خود ہی بھارت ان کو اتنا تنگ کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, ان کے پانی روک رہا ہے, ان کے دریاؤں پہ ڈیم بنا رہا ہے, جیسے ہمارے دریاؤں کے ساتھ کر رہا ہے. تو بنگلہ دیش کے عوام اس پر خود ہی غم و غصے میں. مگر جیسے کہا کہ آپ جب یہ پالیسی پاکستان میں بن جائے کہ ہم صرف اپنی سرحدوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, خطے میں دخل نہیں دیں گے, ریجن میں نہیں جائیں گے, انٹرفیئر نہیں کریں گے دوسرے ملکوں میں, تو پھر ظاہر ہے آپ فورس پروجیکشن نہیں کر سکتے. اپنی سافٹ پاور ہو یا ہارڈ پاور ہو, آپ اس کو پروجیکٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں ڈاکٹرن یہ بن گئی ہے کہ ہم نے پیسو ڈیفینسو اور ری ایکٹیو رہنا ہے, ہم نے پرو ایکٹیو ایگریسو اور فارورڈ لوکنگ اور فورس پروجیکٹنگ نہیں ہونا. یہ تکلیف دہ بات ہے. یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی بہت بڑی غلطی ہے, جس کو فی الحال فوری طور پر تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہ کیا, پوری دنیا کے ملکوں کو آپ دیکھیے وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے اپنی فورس پروجیکشن کر رہے ہیں. ٹرکی کو دیکھیے افریقہ میں کام کر رہا ہے, آذربائیجان کی پوری مدد کی اس نے آرمینیا کے خلاف جنگ کرنے میں. فلسطین کے معاملے میں دنیا کے ہر ملک میں, حتیٰ کہ روہنگیا کا مسئلہ ہوا تھا, ترک سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے. آپ کبھی بھی آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. ہر جگہ آپ پر سینکشن نہیں لگتی. آپ اس طرح دنیا میں نہیں رہ سکتے کہ اس خوف میں زندگی گزاریں کہ جیسے ہی میں نے کچھ اچھا کام کیا مجھ پہ سینکشن لگ جائیں گی. ایسے نہیں ہوتا. ایسی غلام قوموں کو مرگ مفاجات, سڈن ڈیتھ ان کو ملتی ہے, ذلت اور رسوائی ملتی ہے. یو ہیو ٹو بی ایگریسو. اللہ نے آپ کو نیوکلیئر پاور بنایا, ایٹمی طاقت کی طرح ہم بہیو کریں تو دنیا ہمیں ریسپیکٹ کرے گی. اب تک ہم نے ایٹمی طاقت کا کریڈٹ دنیا سے نہیں لیا. وی آر ناٹ بہیونگ لائک اے نیوکلیئر پاور, وی آر بہیونگ لائک این آرڈنری تھرڈ کلاس بنگلہ دیش ٹائپ پاور. کہ بنگلہ دیش کی کوئی حیثیت ہے دنیا میں؟ آپ نے کہا اکانومی ٹھیک ہو گئی, لیکن کیا دنیا کے جیو پالیٹکس میں اس کی کوئی سے ہے؟ نہیں. چلے سر, آپ نے جو بہت ساری باتیں کی. ہم جب لڑکپن میں ہوتے تھے تو ہم ایک ایڈ سنا کرتے تھے ریڈیو پہ کہ 100 گلاں دی کو گل, نواب ٹیوب ویل, نواب ٹیوب ویل. ہماری قوم کے لیے وہ نواب ٹیوب ویل کیا ہے, ایک دو فکروں میں بتائیے پھر ختم کر دیں. اس پاکستان سے کبھی مایوس مت ہوں. اللہ نے اس پاکستان کی بڑی عزت رکھی ہے.
اور اس پاکستان کی عزت اللہ نے پاک فوج میں رکھی ہے. اس پاکستانی آرمی کو اور پاکستانی قوم کو, پاکستانی ملک کو, اس ریاست پاکستان کو کبھی گالی مت دینا, بڑے رسوا ہو گئے. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سایہ خدائے ذوالجلال اس سرزمین کے اوپر رکھا ہے تو اس پاک فوج سے اللہ نے بڑے کام لینے ہیں. ان کی پالیسی مسٹیکس, ان کی غلطیاں, اس کے اوپر اتنے پاگل مت ہو جانا کہ اس پاک فوج کو تباہ و برباد کرنے لگ جاؤ. اللہ نے اس سے بڑی ڈیوٹی لینی ہے. اس کی عزت کرو, اس کی حفاظت کرو, اس میں خیر ہے تمہارے لیے. بہت شکریہ سر. اور جناب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.